بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال الامام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى يقول: باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان۔ ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن بطہ عکبری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الابانہ الکبریٰ کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کے سلسلے میں، اور الحمدللہ اس کتاب کے کئی ایک چیپٹر ہمارے سامنے سے گزر گئے، اور اس والے نسخے کی پہلی جلد مکمل ہو گئی، اور الحمدللہ اب یہ دوسری جلد آج سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کتاب کا جو اس والی جلد کا پہلا چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے باب التحذیر من صحبت قوم۔ تحذیر کے معنی ہوتا ہے ڈرانا، حذر یحذر تحذیراً، عربی زبان میں میننگ ہوتا ہے ڈرانا، کسی کو بتلانا اور اس کو خوف دلانا۔ من صحبت قوم، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ڈرانا، یمرضون القلوب، جو دلوں کو بیمار کر دیں، جو لوگ دلوں کو بیمار کر دیں ان کی صحبت سے ڈرانے والا باب ہے یہ۔ وَيُفْسِدُونَ الْإِيمَانَ، اور ایمان کو خراب کر دیں۔ یعنی اس چیپٹر میں جو باتیں آئیں گی ان باتوں میں اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو جو لوگ اپنی باتوں سے تمہارے دلوں میں شبہات ڈال دیں، تمہارے دلوں میں بیماری پیدا کر دیں۔ ظاہر بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی جسمانی، تو جسمانی بیماری کسی کے بولنے سے نہیں ہوتی، وہ تو کوئی خراب چیز انسان کھائے گا اور صحت کو نقصان ہوگا، دل کو بھی نقصان ہوگا، تو وہ جسمانی بیماری کا تعلق تو مادی اسباب سے ہے۔ لیکن جسمانی یعنی دل کی بیماری، اس کا تعلق شبہات سے ہے۔ دل میں شبہ پیدا ہو گیا اور دل نفاق کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا شک شبے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کوئی ایسا غلط مفہوم، غلط بات دل میں بیٹھ گئی جو انسان کو سنت کے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹا دے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتلایا تھا کہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، مشہور مناظرہ، جس میں ایک طرف پچھلے بار درس میں بھی ذکر آیا تھا اس کا، ایک طرف جہم بن صفوان سمرقندی ترمذی نامی ایک شخص تھا، جہم بن صفوان، اور دوسری طرف ہندوستان کے کچھ دہریہ تھے، ملحد، جو ترمذ کے راستے سے گزر رہے تھے خراسان میں، اور یہ شخص ترمذ کی چنگی پر، جو ٹول ٹیکس کی چنگی ہوتی ہے، وہاں پر یہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ زیادہ علم نہیں تھا، کتاب و سنت کا علم نہیں سیکھا، لیکن منطق اور فلسفہ وغیرہ پڑھا تھا، تو علم کلام اس کے پاس تھا۔ یہ مناظرے بہت کرتا تھا۔ اس نے مناظرہ کیا ہندوستان کے دہریوں سے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم جس رب کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے کبھی اس کو دیکھا ہے؟ دکھاؤ ہمیں، کہاں ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا تم نے کبھی اس کی کوئی آواز سنی ہے؟
سنی ہو تو ہم کو بھی سنواؤ. کہا کہ نہیں سنی. تو کبھی تم نے اس کی خوشبو سونگھی ہے؟ نہیں سونگھی. کبھی تم نے اس کو کسی طرح سے محسوس کیا چکھ کر کے, چھو کر کے؟ کہا نہیں. تو کہا تب تو تم ایک وہم میں مبتلا ہو, تمہارا رب موجود نہیں ہے, یہ سب اس کا وجود نہیں ہے, جس کو تم رب مانتے ہو موجود نہیں ہے. اب جہم بن صفوان یہ مناظرہ کرنے کے بعد ان سے اس نے کہا کہ بھئی تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ مہلت دو, میں کچھ سوچ کر کے جواب دوں گا. اور اس مناظرے کے نتیجے میں وہ شخص شک شبہ میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ جس کو میں نے دیکھا نہیں, جس کی میں نے آواز نہیں سنی, جس کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے, جس کو محسوس نہیں کر سکتے, تو پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. شک میں پڑ گیا اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا. 40 دن تک نماز ہی نہیں پڑھی, اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو مشہور ہو گیا پورے علاقے میں کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. کئی دن ہو گئے, ایک دن 2 دن کے بعد پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی تو نماز پڑھنے نہیں آتا. لوگ ڈھونڈ کر کے جاتے تھے ملنے کے لیے, پوچھتے تھے بھائی کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز. اور جب علاقے والوں نے اس کے پاس پوچھ کر کے ان کا معاملہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا, تو وہ لوگ پھر باہر تذکرہ کرتے تھے, اور باہر سے کوئی دوسرے شہر سے نیا انسان آتا تو وہ اپنے شہر میں سنے رہتا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. تو باقاعدہ پوچھتا تھا کہ بتاؤ تو صحیح, میں بھی مل کے آؤں, کون ہے دیکھوں تو کون شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں یہ تقریباً 100 ہجری کے آس پاس کی بات ہے. 100 ہجری کے بعد سمجھ لی 2-4 سال بعد, 5 سال بعد, کیونکہ 128 میں اس کو مار دیا گیا ہے. 128 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا, کیونکہ اس نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی کہ ایک تو صفات کا انکار کیا اور آیات قرآنی کی بھی تعویل کی انکار بھی کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا, موسیٰ سے کلام نہیں کیا. بہت ساری بدعات اس کی شروع ہوئی جہم بن صفوان کی. اسی کی طرف منسوب ہوا ایک فرقہ جہمیہ کے نام سے. بہرکیف تو اس کا کہنا تھا جب کوئی بھی اس سے ملنے جاتا پوچھتا کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, تو یہ کہتا تھا کہ میں نماز کس کے لیے پڑھوں, میں تو ابھی اس رب کو جانتا ہی نہیں ہوں جس کے لیے میں نماز پڑھوں. ابھی میں کفر اور ایمان کے درمیان کے مرحلے میں ہوں, مجھے نہیں پتا, جب مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے تو میں نماز کس کے لیے پڑھوں. بہرکیف اس کے بعد پھر وہ 40 دن کے بعد نکلا تو اس نے پھر ان لوگوں کو جواب دیا. تو بجائے اس کے کہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف کے طریقے کے مطابق, صحابہ کا دور قریب تھا اور تابعین کا دور چل رہا تھا, تو بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیتا. تو علماء کے پاس تو کوئی بیٹھا نہیں, خود ہی کوشش کی بتانے کی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر بیٹھا, بولا نہیں میرا رب یہ ہوا ہی میرا رب ہے, اور میرا رب کسی ایک جگہ میں ہو دوسری جگہ میں نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھا نہیں جا سکتا, پھر بھی وہ موجود ہے. اس کو سنا نہیں جا سکتا. اب وہ سب باتوں کا انکار کر دیا اس نے. ثابت تو کیا مگر اپنے طریقے سے کہ میرا رب کہیں ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو, ایسے وہ ہر جگہ ہے, یہ ہوا ہی میرا رب ہے. بہرکیف تو مراد یہ ہے کہ اس شخص نے مناظرہ کیا اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا. دہریہ ملحدوں سے مناظرہ کیا, وہ بھی ہندوستان کے ملحد تھے, سمنی فرقہ. تو اسی پر سلف کے علماء اس زمانے میں منع کرتے تھے کہ کسی ایسے انسان کے پاس نہ جاؤ, نہ بیٹھو, نہ بات چیت کرو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے. شیخ الاسلام تیمیہ نے
اس کے مناظرے کا تذکرہ بڑے علماء نے سب نے کیا ہے اپنی کتابوں میں، اس زمانے کے مصنفین نے تذکرہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا مناظرہ نقل کرنے کے بعد کہا کہ جہم بن صفوان اگر عقل مند ہوتا تو دہریوں سے کہتا کہ یہ بتلائیے کیا اگر کسی چیز کو نہ دیکھا جائے تو کیا اس کا وجود نہیں ہوتا ہے؟ کیا تم لوگ ایسی چیز کے وجود کو نہیں مانتے جس کو تم نے دیکھا نہ ہو، جس کو سنا نہ ہو، جس کو محسوس نہ کیا ہو اپنے ہاتھ سے چھو کر کے؟ پہلے یہ بتاؤ، اگر اس میں تم یہ کہو گے کہ ہاں ہم نہیں مانتے، تب اس کے بعد پھر میں یہ مانوں گا کہ ہاں میرا رب موجود نہیں ہے، کیونکہ تمہارے دلوں کے، تمہارے جسموں کے اندر روح ہے، تمہارے عقلوں میں، تمہارے دماغوں میں عقل ہے، تو تم نے تو اپنی عقل کو کبھی دیکھا نہیں، روح کو کبھی دیکھا نہیں، نہ روح کی آواز سنی، پھر بھی تو مانتے ہو نا کہ روح ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب تم اپنے جسم کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، اس کو تم نے دیکھا نہیں اور پھر بھی مانتے ہو، تو پھر میرے رب کے بارے میں کیوں سوال کر رہے ہو اس طرح سے کہ تم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ دوسری چیز یہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جہم بن صفوان کو کہنا تھا اگر میں نے اپنے رب کو بولتے نہیں سنا ہے تو کیا ہوا؟ بعض انبیاء نے تو سنا ہے، بعض مخلوقات نے تو سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی نا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا کہ نہیں سنا؟ تو موسیٰ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا رب خالق کائنات بات کرتا ہے، اس کے کلام میں آواز ہے۔ اور یہی سے معاملہ خراب کیا ہوا کہ جہم بن صفوان نے جب یہ بات چونکہ نہیں جانتا تھا، وہ اس کے دماغ میں نہیں تھی، اور وہ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے ہی کا انکار کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام ہی کا انکار کر دیا، چاہے جا کے وہ اس سے دلیل پکڑتا۔ بھائی اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ دکھتا بھی ہے لیکن دیکھنے کے لائق کوئی ہے نہیں۔ دکھتا بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے، مگر کائنات میں، مخلوقات میں کوئی بھی چیز اس کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا جب تک ہے، یہ دنیاوی زندگی، اس دنیاوی زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھنے کے لائق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قابل بنا کر کے اٹھائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، قیامت میں دیکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کو دیکھنا تو ممکن ہے، یعنی اس کی طرف سے دیکھا جانا ممکن ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ویزیبل ہے، وہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی دیکھنے والے میں طاقت نہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارینی انظر الیک، کہ اے میرے رب مجھے دکھلا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ موسیٰ نے کہا تھا نا رب ارینی انظر الیک، مجھے دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھ سکتا، اللہ نے کہا تم نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس نے پردے میں چھپا رکھا ہے، پردہ کھول دے تو دنیا دیکھ نہیں پائے گی، دیکھنا تو بہت دور، جل کے راکھ ہو جائے گی دنیا۔ پھر اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھ لو، طور کو دیکھ لو، اس پہاڑ کو دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ دیکھیے یہاں پر بھی دیکھنے کی بات آئی، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ پہاڑ ایک مضبوط مخلوق ہے، حالانکہ وہ
جب فلما تجلی رب للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے تجلی کی اس کے نور کو، اللہ نے پردہ ہٹا کر اس کا نور جب ظاہر ہوا تو اس کی تیزی سے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام دھماکے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ پہاڑ چونکہ مضبوط چیز ہے، انسان کے مقابلے میں پتھر تو بہت مضبوط چیز ہے، اگر وہ نہیں ٹوٹتا تو موسیٰ دیکھ لیتے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ نے کہا کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار ٹھہرا رہ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، تو تم مجھے دیکھ لو گے گویا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ پہاڑ کو چاہے تو ٹھہرا سکتا ہے، پہاڑ کو اپنی قدرت سے ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے، یہ قادر ہے نا۔ تو حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو بہت ضعیف ہے پتھر کے مقابلے میں، تو اگر پتھر ٹھہر گیا تو موسیٰ پھر اگر دیکھیں گے تو موسیٰ ہلاک ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے تجلی کا فوکس صرف پتھر پہ تھا، پہاڑ پہ تھا، موسیٰ پہ نہیں تھا۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کو روک دیتا اور ٹوٹتا نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس پورے واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ ویزیبل ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو پردے کے پیچھے چھپا لیا ہے، کائنات پر رحم کرتے ہوئے۔ اس لیے نہیں کہ وہ دکھ نہیں سکتا، کائنات پر رحم کرتے ہوئے چھپایا۔ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں، جب یہ سب مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، دوبارہ جب اٹھیں گے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ بلکہ یہ بات ہم نے اس لیے کہہ دی کہ وہ اس مناظرے کے ضمن میں یہ اس طرح کا شبہ آ گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا جو شبہات والے ہوں، ملحدین ہوں، اہل بدعت ہوں، اور ان کے پاس غلط سلط نظریات ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا منع ہے۔ التحذیر کہا، ڈرانے کا باب ہے یہ، اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ رہا ہے شروع سے، صحابہ کے زمانے سے، کہ وہ ڈراتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ دلوں کے اندر شبہات بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتے امام ابن بطہ قد اعلمتک یا اخی، میرے بھائی میں آپ کو بتا چکا پیچھے والے چیپٹر میں، عصمنی اللہ و ایاک من الفتن، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے بچائے، ووقانا و ایاک جمیع المحن، اور ہم سب کو اور آپ کو محفوظ رکھے ہر طرح کی آزمائشوں سے۔ کہ میں تمہیں بتا چکا ان الذی اورد القلوب حمامہا، کہ جو شخص اپنے دلوں میں دل کی موت لا کر کے حاوی کرتا ہے دل پر، یعنی دل کی موت کیا ہے؟ دل شبہ میں پڑ جائے، شک میں دل مر گیا، دل شک شبہ میں پڑ جائے تو دل مر گیا۔ تو کہا جو شخص اپنے دل پر اس کی موت لاتا ہے دل تک پہنچانے، یعنی شکو کو شبہات لے کر کے آگے دل میں ڈالتا ہے، وہ اورثہ شک بعد اتقائہا، اور اپنے دل میں شک شبہ ڈالتا ہے بعد اس کے کہ وہ پہلے صاف ستھرا تھا اور بچا ہوا تھا دل۔ تو وہ کیا چیز ہے جو دلوں کے اندر موت ڈالتی ہے یا دلوں کے اندر شک شبہ پیدا کرتی ہے؟ یہ میں بتا چکا ہوں بولے پیچھے، وہ کیا تھا؟ هو البحث والتنقیر وکثرۃ السؤال، بے جا غیر ضروری سوال اور غیر ضروری کریدنا، اور دین کے بارے میں ایسے سوال کرنا جن کا کوئی میننگ نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی نہ علمی فائدہ نہ عملی فائدہ، بلا وجہ کا سوال کرنا۔ ہم نے مثالیں بھی دی تھی پیچھے آپ کو۔ اب کوئی سوال کرے کہ بھئی اسلام میں 5 وقت کی نماز ہی کیوں فرض ہے، 4 کی کیوں نہیں ہے؟ اب اس طرح کا سوال تو ہے کہنے کو، لیکن یہ بیکار کا سوال ہے۔
کوئی کہے مغرب میں 3 رکعت فرض کیوں ہے بھائی، 4 کیوں نہیں ہے؟ عشاء میں تو 4 ہے، فجر میں تو 2 ہے، تو یا تو 2 ہوتی ہے 4 ہوتی، 3 کیوں ہے؟ اب کیوں ایسے سوال کریں گے تو سوال تو بن گیا، لیکن یہ بیکار کا سوال ہے۔ صاحب شریعت پر آپ اعتراض کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس طرح کے بیکار کے سوال اور اس جیسے اور بھی سوال کرنے سے منع کرنے کا پیچھے والا جو چیپٹر تھا وہ یہی چل رہا تھا کہ زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے۔ عما لا تؤمن فتنتہ، ایسی چیزوں کا سوال کرنا جن میں فتنہ پایا جاتا ہو۔ وقد کفى العقلاء مؤنته، اور عقل مند لوگوں نے اس طرح کے سوال کرنے سے خود کو بھی روک رکھا ہے اور دوسروں کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو۔ وأن الذي أمرضها بعد صحتها وسلبها أثواب عافيتها، اور میں یہ بتا چکا ہوں پیچھے کہ وہ چیز جو دلوں کو بیمار کرتی ہے صحت مند ہونے کے بعد، دل کو بیمار کر دیتی ہے، وسلبها أثواب عافيتها، اور دل میں سے عافیت کے لباس کو کھینچ کے چھین لیتی ہے، دل جو عافیت میں تھا اس عافیت کے لباس کو کھینچ لیتی جو چیز، انما ہوا من صحبت من تغر الفتہ، کہ ایسے وہ چیز کیا ہے؟ ایسے لوگوں کی صحبت جن کی صحبت آپ کو دھوکے میں ڈال دے، بظاہر وہ آپ کے دوست ہیں لیکن وہ آپ کے دین و ایمان کو لے ڈوبیں، آپ کے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیں۔ وَتُورِدُ النَّارَ فِي الْقِيَامَةِ صُحْبَتُهُ، اور اس کی صحبت آپ کو قیامت میں جہنم تک لے جائے۔ تو ایسے لوگ، تو 2 چیزیں پیچھے بتائی تھیں کہ ایک تو خود انسان ایسے سوالات نہ کرے، بہت زیادہ بحث تحقیق کے پیچھے تلاش و جستجو کے نام سے ایسی چیزوں میں کرید نہ کرے جو اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو بلکہ نقصان دہ ہوں۔ اور دوسری چیز تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایسا کرتے ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھے، کیونکہ ان کی صحبت انسان کو قیامت میں جہنم تک لے جائے گی۔ اما البحث والسؤال فقد شرحت لك، رہی بات بحث اور سوال کی، بہت زیادہ تلاش کرنا، بہت زیادہ جستجو کرنا، بہت زیادہ سوال کرنا، تو میں تمہارے لیے پیچھے شرح کر چکا، بیان کر چکا، ماں اتنی باتیں بیان کر چکا، ان اصغیت الیہ، اگر تم نے ان باتوں کو ان پر کان دھر دیا، توجہ دے لی، مع توفیق اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ، عاصمک، تو اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا اگر تم نے ان باتوں کو دھیان سے سن لیا۔ وَلَكَ فِيهِ مَقْنَعٌ وَكِفَایَہ، اور اتنی باتیں کافی ہیں اور اس میں ہی اطمینان اور قناعت مل جائے گی جو پیچھے کے چیپٹر میں بیان کی، مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الصُّحْبَةُ، رہی بات صحبت کی کہ ایسے لوگوں کی صحبت، فَسَأَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ حَالِهَا، میں ایسے لوگوں کی خبریں تمہیں بتلاؤں گا، تلاوت کروں گا، یعنی ذکر کروں گا، نقل کروں گا، مَا إِن تَمَسَّكْتَ بِهِ نَفَعَكَ، کہ اگر ان باتوں کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تمہیں فائدہ دیں گی۔ وَإِنْ أَرَدْتَ اللَّهَ الْكَرِيمَ بِهِ وَفَّقَكَ، اور اگر تم ان باتوں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو گے، اللہ سے مانگو گے تو وہ تمہیں توفیق بھی دے گا۔ قال اللہ عز وجل فیما اوصى به نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی اپنے نبی کو وصیت کی تھی ان میں ان باتوں میں سے یہ بھی ہے، وحذرہ منہ، اور جن چیزوں سے ڈرایا تھا یہ بات بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات کے سلسلے میں بہت زیادہ خوض کرتے ہیں، خاص یخوض میں ہوتا ہے گہرائیوں میں جا کر کے بال کی کھال نکالنا، غیر ضروری میننگ پیدا کرنا اور سوالات اٹھانا، تو اللہ نے فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں غیر ضروری ناجائز طریقے سے غور و خوض کرتے ہیں، اعتراض کرنے کے طریقے سے بجائے، ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت کا میننگ سمجھنا اور ایک ہوتا ہے اس میننگ میں اعتراض پیدا کرنے کے لیے گہرائیوں میں جا کر کے کریدنا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں سے اعراض کرو،
حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، اور اعراض کر کے جب تک ان سے دور رہو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہٹ کر کے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے ذہن سے نکل جائے، اعراض کرنے والا اور دور رہنے والا جو آپ کو نظریہ دیا گیا، اور آپ اتفاق سے دوبارہ سے ان کے پاس بیٹھ گئے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو پھر جب یاد آ جائے تو ان کے پاس نہ بیٹھو۔ مطلب ایسے لوگوں کے پاس دوبارہ کسی دن بھولے ہوئے تھے پھر آ کر بیٹھ گئے، اور تب تک تو جب بھولے ہوئے تب تک کوئی حرج نہیں ہے، جب یاد آ جائے تو فوراً اٹھ جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ ثم اذکرہ ما حذرہ واعاد له ذکر ما انذرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ڈرایا تھا دوبارہ سے اللہ نے اپنے نبی کو یاد دلایا، فرمایا وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتاب میں اس طرح کی آیات نازل کر رکھی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہوں، کفر کرتے ہوں، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات چیت میں اس طرح کی باتوں سے ہٹ کر کے جب دوسری باتیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، انسانی زندگی کی ضرورتوں والی باتوں میں شریک ہو سکتے ہو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ شریک ہوگے تو تم بھی انہی کی طرح کہلاؤ گے، یعنی ایک انسان کفر کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اللہ کا، اس کے دین کا، اس کی نشانیوں کا، اس کی کائنات کا، اور اس کے قرآن کا، اس کی آیات کا، تو اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں ہے، ورنہ انکم اذا مثلہم، تم بھی انہی کی طرح کہلاؤ گے، ان کے درجے میں رہو گے۔ ایک شخص مذاق اڑا رہا، آپ بیٹھے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ اس کے مذاق میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کا حکم بھی اسی کی طرح سے ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ اب یہاں اس کے متعلق کچھ نصوص نقل کریں گے، اب یہاں آپ غور کیجئے، یہ دونوں آیت کریمہ عام مسلمانوں کو عمومی طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی، یہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کو وصیت ہے نا، اور بقیہ مسلمانوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے امتیوں کو اس بات کی وصیت کی کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، دیکھیے اللہ کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کا کفر کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص تو کافر ہے اور مشرک ہے، لیکن وہ سادہ انسان ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ علم بھی نہیں ہے، وہ اپنے ہی دین پر قائم ہے، وہ نارمل انسان ہے۔ اور ایک شخص ہے جو باقاعدہ اس کفر کو پورے زور شور کے ساتھ پیش کرتا ہے، اپنے کفر کو، اپنے شرک کو، اور نہ صرف یہ کہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے بلکہ اس کے بالمقابل اسلام کو، ایمان کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے کلام کو نشانۂ تنقید بناتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے کافروں میں فرق ہے، ایک نارمل انسان ہے اور ایک کفر کرتا ہی نہیں بلکہ کفر کی ترویج
اور کفر کو اسلام کے مقابلے میں اعلیٰ اور برتر ثابت کرتا ہے اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. اور اسی قبیل سے یہ جو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اسی قبیل کے سب سے انتہا کو جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ملحد ہوتے ہیں. کہ ملحد دین کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اور پھر وہ دین کے نام پر ہر کسی کو رد کرتا ہے اور کسی بھی طرح سے کسی بھی دین کو قبول کرنے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. تو وہ وجود کا انکار کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں. اور ان کے قریب دوسرا درجہ ہوتا ہے ان کفار کا، جو دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا بھی ایک کفر ہوتا ہے، ان کا اپنا بھی ایک دین ہوتا ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ یہاں جو بات آ رہی ہے وہ عمومی طور پہ منافقین کے اور کفار کے سیاق میں ہے. اور منافقین کے سیاق میں جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ظاہری طور پر ایمان تو رکھتے تھے لیکن دین اسلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، منافقین اور کافرین دونوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا جہنم میں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اور امت کو ایسے کفار کی مجلس میں بیٹھنے سے روک دیا جو کفار اللہ کا، اس کے دین کا، اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ملحد کی مجلس تو بدرجہ اولا ترک کیے جانے کے لائق ہے، کیونکہ ملحد ان عام کافروں سے بھی زیادہ خطرناک کفر والا ہوتا ہے. کافر وہ بھی ہے لیکن اس کا کفر زیادہ بڑا ہوتا ہے. اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے اہل سنت والجماعت صحابہ اور سلف کا تو طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ ایسے کفار سے ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بحث و مباحثہ کرنا، ان سے مناظرہ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ابتدائی طور پہ اگر نارمل حالات ہیں تو بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اللہ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں گے وہ اللہ کا مذاق اڑائے گا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مشرکین کے معبودوں کو گالی نہ دو. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم ان لوگوں کو گالیاں نہ دو جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. کیوں؟ گالی سے مراد ہوتا ہے یہ نہیں کہ گندی گالی دینا، برا کہنا کہ تمہارا معبود ایسا ہے، تمہارا معبود ویسا ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس پر کلام کرنا، تنقید کرنا. یہ بھی گالی عربی زبان میں سبا کا معنی ہوتا ہے کسی پر برا بھلا کہنا. تو مشرکین کے خداؤں کو، ان کے معبودوں کو برا کہنے سے اللہ نے روکا. کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ لوگ دشمنی میں اللہ کو گالی دیں گے. اگر تم نے مشرکین کے معبود کو گالی دی یا برا کہا تو بھائی وہ مشرکین کے جو معبود ہیں وہ مخلوق ہی تو ہیں، غیر اللہ ہے، مخلوق ہے. ان کو برا کہنا بہت بڑی چیز نہیں تھی بلکہ وہ تو واجب تھا. توحید کا آپ اعلان کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، تو مشرک کو اور مشرک جس کو پوجتا ہے اس کو کمزور ثابت کرنا قرآن نے خود بھی کمزور ثابت کیا. ضعف الطالب والمطلوب. قرآن نے خود کہا کہ جو ہے مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جائے وہ بھی کمزور. قرآن کی آیت ہے، آپ کو یاد ہوگا، وہ مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ہے مکھی کی، کہ اگر مکھی ان کے پاس سے کوئی میٹھا شیرہ ان کے پاس چڑھائی ہوئی مٹھائیوں میں سے شیرہ یا کوئی چیز اٹھا لے، يَسْلُبُهُمُ الذُّئْبُ شَيْئًا فَلَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ. اگر مکھی کوئی چھوٹی سی چیز ان بتوں کے پاس سے چرا لے تو ان میں طاقت نہیں کہ وہ اس کو واپس لے لیں. تو قرآن نے خود معبودان باطلہ کی کمزوری کو
ظاہر کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو منع کیا کہ مشرکین کے معبودوں کو برا نہ کہو، کیونکہ پھر وہ دشمنی میں بدلے کے طور پہ اللہ کو گالی دیں گے، اللہ کو برا کہیں گے۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے تو پھر ہم ایک ایسے شخص کے پاس جا کر کے بیٹھیں اور اس سے کہیں کہ آؤ ہم تم سے مناظرہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، تو وہ تو اللہ کا مذاق اڑائے گا، تو آپ اللہ کا مذاق خود بھی سنیں گے اور پوری دنیا کو سنوائیں گے۔ وہ گالیاں دے گا اللہ کو، گستاخی کرے گا اللہ کی شان میں، آپ سنیں گے بھی سنوائیں گے بھی۔ ابتدائی طور پر یہ مناظرہ، اس طرح کا مناظرہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے شرع میں۔ قرآن کی یہ آیت منع کرتی ہے، قرآن کی یہ آیت جو ہم نے پیش کی قرآن میں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اعراض کرو، دور رہو۔ اور وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ آگے اللہ نے دھمکی دی، فرمایا کہ اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گالیاں دیتے اللہ کو، جو اللہ تعالیٰ کا، اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو تم بھی انہی کی طرح شمار ہوگے۔ تو ابتدا سے مراد یہ کہ مان لیجیے نارمل حالات ہیں، اب دنیا ہمارا ملک ہے، اس ملک میں ہر کسی کو آزادی ہے بھائی اپنے اپنے مذہب کو پیش کرنے کی، اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی، تو کرتا رہے، جو کہہ رہا ہے کہتا رہے۔ تو یہ تو ہر کسی کے اپنے اپنے رائٹس ہیں۔ ہاں جب مجبوری بن جائے، یہی ابن بطہ آگے بیان کریں گے اسی کتاب میں، آگے 1-2 چیپٹر کے بعد یہاں آگے آئے گا کہ جب مجبوری بن جائے مناظرہ، اب مناظرے کے بغیر چارہ نہیں، مسلمانوں کا جینا حرام ہونے لگے، اور مجبوری کو بھی ابن بطہ نے نقل کیا سلف کے ذریعے کہ مجبوری کب ہوگی؟ جب بادشاہ وقت مجبور کرے گا تب مجبوری کہلائے گی، ورنہ ایک شہر میں کسی انسان کا فتنہ ہے، اسی شہر کے لوگ وہیں کے وہیں اس سے بات کر لیں، کیوں آپ اس کو نیشنل ٹی وی پہ، آل انڈیا اور آل ورلڈ لیول پہ لے جا کر کے پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے مناظروں سے فائدہ بعد میں سوچئے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک گستاخ کو، جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو آپ نے یہ مقام بھی دیا اور موقع دیا کہ آؤ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو گالی دو، اور ابھی تک تم اپنی مجلس میں کرتے تھے، اب آؤ پوری دنیا کے سامنے گالی دو۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے، کیونکہ آپ نے دعوت دے دی جبکہ اس دعوت کی ضرورت نہیں تھی۔ اتنے خراب حالات نہیں آئے نعوذ باللہ کہ اب ہمارا اس طرح کا مناظرہ کیے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلے گا۔ جب حالات آ جائیں اور مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل جائے اور قدم قدم پر روز بروز اس طرح کے حملے ہوں یا ایسے حالات بن جائیں، تو پھر مقابلہ کیا جائے گا۔ بالکل، پھر تو یہ آخری صورتحال ہے جہاں پر اس کا سامنا کیا جائے گا مجبوری میں، ورنہ آپ جو ہے مناظرے کی دعوت دیں، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے دی تھی تو ایسی جگہوں پہ دیتے جہاں پر اس شخص نے برائیاں پھیلائی تھیں، جن چینلوں پہ بیٹھ کر کے، یا جن علاقوں میں، جن مجلسوں میں، جن پروگراموں میں، جن اکیڈمیوں میں، وہیں پر انہی آڈینس کے سامنے کرتے، کافی تھا۔ اس کو پوری دنیا کے سامنے کرنا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس شخص کی کفریات کو، جو اس نے اپنی کفریات کو پھیلایا یا بکا، ان کفریات کو مسلمانوں کو، ایک نارمل انسان کو سننے کے لیے آپ نے راستہ مہیا کیا،
صحابہ تو فرماتے کہ اللہ کے رسول ہمارے دل میں کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے تو ہمیں ناگوار ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے ادا کریں. کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بعض حدیثوں میں آیا کہ کبھی کبھی شیطان آتا ہے اور وہ ہمیں ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، پھر اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کا سوال شیطان ڈالتا ہے. یہ گزرا بھی ہے ہمارے ساتھ کتاب میں. تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسے حالات دل میں وسوسے آئیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان کی شر سے اور کہو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے دلوں میں وسوسہ آتا ہے اور تم بولنا بہت ناگوار سمجھتے ہو اور بہت بڑا سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی بات ہم نہیں بول سکتے، تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے. تو جہاں شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں کو بولنے کے بجائے ان سے ڈرنا اور زبان سے ادا نہ کرنے کو ایمان قرار دیا اور اس پر ہمت افزائی کی کہ دل میں یہ باتیں آئیں تو ان کو بھلا دو، تو پھر ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ کھلم کھلا ہمارے سامنے بیٹھ کے وہ ہمارے رب کا انکار کرے، گالیاں دے، ہمارے رب کو گستاخیاں کرے، اور اوپر سے ہم اس کا جواب بھی نہ دے پائیں. تعجب تو اس بات پر ہے کہ ملحد نے کہا نعوذ باللہ کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ خالی بیٹھا ہوا تھا، نعوذ باللہ جمائیاں لے رہا تھا، کوئی کام نہیں تھا اس کو. اور پھر دل میں آیا اچانک کہ چلو ایسا ایسا کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، مزہ آئے گا. آپ دیکھیے نعوذ باللہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، نقل کفر کفر نباشت. یہ جو گستاخی کی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی شان میں، مناظر نے اس کا جواب نہیں دیا. اب آپ دیکھیے یہاں پر خرابی کہاں سے آئی ہمارے پاس. چلیے بات اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی سی. اس کو یہیں تک رہنے تھے کیونکہ آگے بات اسی آیت کی تفسیر میں آگے آ رہی ہیں. تھوڑا سا ایک آدھ بات بیان کرتے پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو بتائیں گے. امام ابن بطہ فرماتے ہیں کہ اپنی سند سے مجاہد سے نقل کرتے ہیں یخوضون فی آیاتنا کا مطلب کیا ہے؟ ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں غور خوض کرتے ہیں باطل طریقے سے. کیا مطلب؟ کہا کہ یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاقی تو ہے اللہ کی شان میں جو بدزبانی کی گئی، یہ مذاقی تو ہے اللہ تعالیٰ کا. نہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ان یقعد معہم، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے. ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا. غور کیجئے گا آپ لوگ. یعنی جو لوگ اللہ کا مذاق اڑائیں، اللہ کی آیات اور نشانیوں کا مذاق اڑائیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے نبی اسلام کو منع کیا گیا. تو امتی کون ہوتا ہے بیٹھنے والا؟ ہم کون ہیں؟ ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے گا کہ تم جا کر ملحد کے پاس بیٹھو؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی ہیں، جن کو اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے قرآن نازل کیا، اور جن کو آخری نبی، آخری پیغمبر بنایا، ان کو روک دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اور آج کے ہم امتی ایسے لوگوں کو دعوت دے کر کے اسٹیج سجا رہے ہیں. تو خود بتائیے کیا اس آیت کی روشنی میں ہم اس کی مخالفت کرنے والے نہیں ہوئے؟ ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں کون سا بھوت سوار ہے کہ ایک شخص ہے جو 50 سال سے، پچھلے 50 سال سے پورے ملک میں الہاد پھیلا رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے،
لوگوں میں شک شبے چھوڑتا ہے، آج موقع آیا اس کو زیر کرنے کا، اور دنیا جشن منا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ایسے ملحد کے پاس بیٹھنے کے جواز کی دلیل دیجیے۔ آپ پہلے، اللہ نے اپنے نبی کو تو منع کر دیا، تو آپ کو اجازت دے گا؟ اور ہم نے جو شروع میں بات نقل کی جہم بن صفوان کی، یہ بدعتی تھا۔ جہم بن صفوان ترمذی سمرقندی، جہم بن صفوان سے فرقہ نکلا جہمیہ کا، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، تقدیر کے باب میں جبریت کے قائل کہ بندہ مجبور محض ہے، یہی لوگ ہیں، جہمیہ ہی ہیں اس بات کے قائل۔ ایک فرقہ ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، ایک فرقہ جو کہتا ہے سب کچھ تقدیر ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا۔ تو جس کو جبریہ ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے، جہمیہ، اسی جہم بن صفوان کے ماننے والے ہیں۔ اور بہت ساری بدعتیں اس نے ایجاد کی۔ تو یہ بدعتی شخص یہ تھا مناظرے کرنے والا، اس نے بلا وجہ میں ہندوستان کے دہریوں کو اس نے چھیڑا تھا اور مناظرہ کر لیا۔ تاریخ میں مناظرہ کرنے کی دعوت دینا، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ بدعتیوں کی زبانی ملے گا۔ ایک آدمی آئے امام مالک کے پاس، اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کر لیجئے، تو امام مالک نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو کہا کہ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کے مذہب کی پیروی کروں گا، اور میں جیت گیا تو آپ کو میرے مذہب کو ماننا پڑے گا۔ تو امام مالک نے کہا چلو مان لیا کہ تم جیت گئے تو میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ کل کو اگر کوئی اور ایسا شخص آیا جو تم سے بھی زیادہ عقل مند ہو، اور پھر وہ کل اب میں تمہاری بات مان کر تمہارے والے دین پر آ جاؤں، اور کل کو اس والے شخص سے میرا مناظرہ ہو اور پھر وہ جیت جائے، تو کیا کروں؟ اس کی بات مانوں؟ پھر پرسوں کوئی اور آئے تو میں روزانہ دین بدلتا رہوں گا اپنا؟ دین مناظرے سے حاصل نہیں ہوتا، دین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کا نام ہے، کیونکہ عقلیں اللہ نے الگ الگ دی ہیں لوگوں کو، کوئی زیادہ عقل مند، کوئی کم عقل مند۔ تو کوئی عقل سے اگر اپنے غالب آ جائے تو کیا مطلب؟ وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ تو مناظرے سے دین طے نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرکیف فرمایا کہ الا ان ينسى فاذا ذكر فليقم، الا یہ کہ بھول جائیں، اگر بھول جائیں اور بھولنے کے بعد اب یاد آ جائے تو فوراً ایسے لوگوں کی مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ فلا تقعد بعد الذکریٰ مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ آپ بالکل بھی نہ بیٹھے۔ آگے کی ایک اور روایت آ رہی اسی آیت کی تفسیر میں، امام ابن بطہ فرماتے ہیں عن قتادہ، اپنی سند سے لا رہے قتادہ سے، فاعرض عنہم، ان سے اعراض کرو، کیا مطلب ہے؟ قال نہا اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا، ان یجلس، بیٹھنے سے، مع الذین یخوضون فی آیات اللہ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا جو اللہ کی نشانیوں میں اور آیات میں باطل طریقے سے غور کرتے ہیں، یکذبون بہا، اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور کے اس مناظرے کی روشنی میں دیکھیں، اسی طرح کے لوگوں سے منع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کے بعد تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان کا۔ فرمایا وَإِن نَسِيَ، اور یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں اس بات کو، اس نصیحت کو، تو فرمایا فَلَا يَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے صحیح عقیدے پر اور منہج پر قائم و دائم رکھے، جب تک اس دنیا میں رہیں منہج سلف پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔